بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جدہ شریف سے جب مکہ شریف کی طرف انہوں نے سفر کیا 18 نومبر 1896 حج کے لیے آپ گئے ذی الحج شریف کی 3 تاریخ تھی تو آپ نے یہ کافی لکھی اور کافی سماعت کیجئے اجڈوڑی سکتی دار دیئے اجڈوڑی سکتی دار دیئے اجڈوڑی سکتی دار دیئے مت آئی نگری یار دیئے عرض مقدس ملک عرب دی ہر ہر وادی فرحہ طرب دی منزل منزل طرح عجب دی ساری وزے سنگار دیئے اجڈوڑی سکتی دار دیئے مت آئی نگری یار دیئے ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر گرد و غبار مشکت عنبر کرڑ کنڈا شمشاد سنوبر خاروی شکل بہار دیئے اجڈوڑی سکتی دار دیئے مت آئی نگری یار دیئے عرب شریف سوڑی ساری عرب شریف ہے سو
تھوڑی ساری نازک نازو تیمت واری تھیواں واری لکھ لکھ واری دار نبی مختار دیے آئے حج عمر دیوارے سب رل مل لبیک پکارے آئے حج عمر دیوارے سب رل مل لبیک پکارے جیندے دیکھا رب نہ مارے بسری ہوب گھر بار دیے اج ڈوڑی سکدی دار دیے مت آئی نگری یار دیے انگڑ نہ بھاوے تے گھر کھاوے ساڑے طول نہالی تاوے کئی شے اصلوں محض نہ بھاوے سکھ ایک ساول یار دیے عشق فرید خرید کتوں سے کل کاروں آزاد تھیوں سے سرخی سیندھی مساگیوں سے نہ کل کجلے دھار دیے اج ڈوڑی سکدی دار دیے مت آئی نگری یار دیے حمد و صلاۃ کے بعد اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیع میں ہماری جمعہ شریف کی حاضری قبول فرمائے حضرت ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص تھا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی رات کا وقت ہے وہ اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہے بات کرتے کرتے بات یہاں چل نکلی ہاشمی صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور چاند بڑے چمک میں ہے آب و تاب میں جوبن میں ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور بات کرتے کرتے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے یہ کہہ ڈالا کہ سن اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق اب جو آپ کی بیوی تھی اس نے کہا جناب چاند تو بڑا خوبصورت ہے میں تو چاند سے زیادہ حسین ہوں ہی نہیں فلہذا مجھے طلاق ہو گئی اپنا سامان اٹھایا تو آپ کی وہ گھر والی گھر چھوڑ کے چلی گئی جناب عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اب اگلا دن آیا بڑے پریشان ہوئے کس بات پہ اب انہیں تو آج پتا چلا کہ گھر کو عورت چلاتی ہے
گویا بچوں میں ناشتہ مانگا ہوگا. جیسے ہمارے بچوں کا ایک رواج ہے، انداز ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز سے ناشتہ چاہیے، کوئی کہتا مجھے جناب پراٹھا چاہیے، کوئی کہتا مجھے جناب بسکٹ چاہیے، کوئی کہتا مجھے لسی چاہیے. تو ہمارے ہاں چائے مانگتے ہیں. اب جناب ہاشمی صاحب نے دیکھا کہ بچے تو فرمائش کرتے ہیں اور مجھ سے تو کچھ بنا ہی نہیں جا رہا، تو آپ کا ذہن ٹھکانے لگا کہ یہ گھر چلانا عورت کا کام ہے. 2 دن گزرے، اب بستر الگ، پلنگ الگ، تکیے ادھر، چادریں ادھر، برتن ادھر. حضرت ہاشمی صاحب پریشان، بھائی یہ تو انہی کا کام تھا، یعنی عورت کا کام تھا. سلیقے سے برتن رکھتی تھی، سلیقے سے برتن رکھ کے گھر کو صاف کرتی تھی، پلنگ بھی سائڈ پر صحیح کرتی تھی، چادروں کو بھی درست رکھتی تھی. نہ مجھ سے چادر سنبھالی جا رہی ہے، نہ بچے سنبھالے جا رہے ہیں، نہ مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے، نہ وہ کام ہو رہا ہے. ہائے میں نے کیا کر دیا. اب جناب یہ اس وقت ہارون الرشید کے پاس پہنچے، حضرت میری مدد کرو. کس چیز کی مدد؟ میں نے یہ جملہ اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے، میرا گھر بچاؤ، علماء بلاؤ. اب یہ سارے عالم اکٹھے ہو گئے، مسئلہ علماء کے سامنے رکھا گیا کہ اے امت کی علماء، ہاشمی صاحب نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کے طلاق دی ہے کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق. یعنی اگر تم چاند سے حسین ہے تو بچت ہے. اب بتاؤ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب سب نے جب سر جوڑ کے بیٹھے، سب کہنے لگے نہ جی نہ، چاند تو بڑا سونا ہے، چاند تو حسین ہے. فلہذا سب نے مہرے لگا دی کہ جناب طلاق ہو گئی. جب سب علماء نے آپس میں کہا نا طلاق ہو گئی، تو مجمع میں ایک ایسا درویش بھی بیٹھا تھا جو امام اعظم کا شاگرد اور ان کی مجلس میں جاتا تھا. اس نے بآواز بلند کہا، بادشاہ سلامت، اتنی عجلت نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہاشمی صاحب کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا، اتنے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں طلاق ہو گئی، اور یہ درویش صفت بندہ یہ بولتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. بھئی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے. بھئی کون سی روایت؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، نہ کوئی روایت پیش کروں گا، نہ کوئی جزیہ، بلکہ قرآن سے ثابت ہے انسان چاند سے بھی حسین ہے. وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ذرا سورۃ 3 پڑھ کر دیکھیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے نبی کے مکے کی قسم، شہر مکہ کی قسم، مجھے یہ قسم ہے، مجھے یہ قسم ہے، مجھے یہ قسم ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے 4 قسم ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا. بادشاہ سلامت، ان سے چوک ہوئی ہے. اللہ پاک نے سورج سے بھی حسین انسان کو بنایا ہے، چاند سے بھی زیادہ حسین انسان کو بنایا ہے. قرآن میں فرمایا ہے مجھے زیتون کی 3 کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، میں نے انسان کو حسین بنایا ہے. تب سارے علماء اس بات کی داد دینے لگے، اے بادشاہ
ہم اپنا فتویٰ واپس لیتے ہیں اور اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے یہ جو کہا ہے اگر میری بیوی چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تب طلاق۔ اب چونکہ مسئلہ یہ ہے ان کی بیوی کیا ہر انسان چاند سے زیادہ حسین ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اے انسان اپنی ذات کو پہچان، ذرا تو غور تو کر تو ہے کون، اپنے آپ کو پہچان۔ اللہ کریم نے تجھے بہت بڑا بنایا ہے، بڑا سونا بنایا ہے، بڑا حسین بنایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر یعنی اتنی خوبصورت نقش پہ بنایا ہے، اب جیسے بنایا اس کو بدلو تو حالت ہی بدل جائے۔ توجہ، ہماری یہ آنکھیں، ہر انسان کی آنکھیں اسی مقام پر ہیں، ذرا توجہ کریں۔ اگر یہ آنکھیں سر پہ ہوتی تو بندہ کیسا لگتا؟ ناک ہمارا سامنے ہے، اگر ناک اس جگہ پہ ہوتا تو کیسے سنتے؟ اور کان اس جگہ پہ ہوتا، ایک کان اس جگہ پہ ہوتا، بندہ کیسا ہوتا؟ توجہ طلب، کان کتنے سونے، بیچ میں ناک، یہ ہمارا دہن منہ، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری پیشانی، یہ ہمارا سر، ہے نا حسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے حسین سانچے میں ڈال کے بنایا ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو جیسا بنایا ہے انسان سونا بھی ایسے لگتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں ہمارا منہ ہے یہ، اور منہ اگر پیٹ پہ ہوتا کیسے لگتے ہیں ہمیں؟ خیال سے سوچیں، تصور کریں، اگر یہ منہ ہمارا پیچھے کی جانب ہوتا، آنکھیں ادھر ہوتی، ناک یہاں ہوتا، اور ٹانگیں جناب ہماری ہاتھ کی جگہ ہوتی اور ہاتھ کی جگہ ٹانگیں ہوتی تو کیا لگتا؟ کیسے عجیب سے۔ اب بندر کو دیکھ لیجیے، بندر بھلا چلتا ہوا سونا لگتا ہے۔ ریچھ کو دیکھ لے، چار جنابے والا، وہ دو اس کے بازو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں۔ گائے کو دیکھ لے، بیل کو دیکھ لے، شیر کو دیکھ لے، چار ٹانگوں پہ چلتا، کب سونا لگتا ہے؟ نا جی نا۔ انسان کو دیکھیں، اب یہ بازو ہمارے یہاں ہیں، اب ذرا تصور کریں ایک بازو یہاں ہوتا اور ایک یہاں ہوتا، کیسے لگتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیرائے میں بنایا ہے، احسن تقویم میں بنایا ہے، حسین و جمیل بنایا ہے۔ جیسا اللہ نے بنایا انسان خوبصورت ایسے ہی لگتا ہے۔ ذرا پھر تصور کریں تھوڑا سا کہ کسی شخص کا یہ چہرہ ہی نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، اس کا منہ نہ ہو، اس کی ناک نہ ہو، اور ویسے اور مسام ہو، وہ انسان سونا لگے گا؟ نا جی نا۔ رنگ کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، آنکھیں بھی ہو، جناب لب بھی ہو، منہ بھی ہو، ناک بھی ہو، کان بھی ہو، ابرو اور بال بھی ہو، بھلے رنگ کا کالا ہو، صحیح وہ قسمت والا اچھا ہی رہے گا۔ وہ مسلمان ہو بھلے بے دین ہو، اس پیرائے میں انسان خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، فرمایا ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بِيَدَيَّ، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے،
مگر قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو دست قدرت سے بنایا ہے. جیسے کوئی جناب کمہار برتن بناتا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے حضرت انسان کو میں نے بھی اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں اے انسان خود کو پہچان. اور میرا کوٹ مٹھن کا بادشاہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کبھی تو فرماتے تم کیوں کلتے جز سڈوائے. آج برادریوں میں بٹ گئے. کوئی کہتا ہے میں جناب خان صاحب ہوں, کوئی کہتا ہے میں جام صاحب ہوں, کوئی کہتا ہے میں ملک صاحب ہوں, کوئی کہتا ہے میں سردار ہوں, کوئی کہتا ہے میں جگیردار ہوں, کوئی کہتا ہے جناب میں نامدار ہوں, کوئی کہتا ہے میں سیٹھ ہوں, کوئی کہتا ہے میں لاکھ پتی ہوں, میں جناب والا گورا ہوں, کوئی کہتا ہے جناب والا میں سونا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج برادریوں میں بٹ گئے, آج ناموں میں بٹ گئے, آج قوموں میں بٹ گئے, جبکہ اللہ فرماتا ہے اس سب کو میں نے بنایا ہے. صحیح کوئی چودھری ہے اسے بھی اللہ نے بنایا ہے, کوئی خان ہے اسے بھی اللہ نے بنایا ہے, کوئی جام صاحب ہے اسے بھی اللہ نے بنایا ہے. صحیح کوئی چودھری وڈیرا جگیردار ہے, رنگ کا کوئی کالا ہے, کوئی رنگ کا گورا ہے, سب کو اللہ نے بنایا ہے. مہر تو وہی لگی ہوئی ہے نا جی, مہر وہی ایک لگی ہوئی ہے. اور یہاں ہم برادریوں میں بٹ گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے میں نے اسے بڑا حسین بنایا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جناب جو گورا ہے اس کو سونا بنایا, جو کالا ہے اس کو نہیں بنایا. بس حضرت انسان کو میں نے ہی بنایا ہے. تبھی میرا فرید کہتا ہے تو کیوں کلتے جز سڈوائے, تو کیوں کلتے جز سڈوائے, تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہے مالک, خود گل خود بلبل, عرش بھی تیرا فرش بھی تیرا, عرش بھی تیرا فرش بھی تیرا, تو عالی المل یار فرید ہے گولن تیرے نہ بہودار. کیوں تو کلتے جز سڈوائے. آج برادریوں میں بٹھے ہوئے ہیں جناب وہ کمی ہے. تو کون ہے؟ میں تو وڈیرا ہوں. ذرا اپنی ابتدا پہ تو غور کر, تو کیسے وڈیرا بن گیا؟ کیا تو سونے سے بنا ہے؟ کہتا میں جناب جگیردار ہوں. یہ بندہ کم ذات ہے. اچھا بھائی یہ کم ذات ہے. تو کہتا ہے میں جگیردار ہوں, میں سردار ہوں. کیا تو سونے سے بنا ہوا ہے کہ سردار ہے؟ تیرا وجود چاندی سے بنا ہوا ہے. یہ کم ذات مٹی سے بنا ہے. اسے بولتا یہ کم ذات ہے. کیا تو موتیوں سے بنا ہوا ہے؟ تیرے وجود میں لولو مرجان رگے ہوئے ہیں. ایسے تو بخراج ہی جیسے بنا ہے نا. اے سردار اے جاگیردار, یہ اگر اس قطرے سے بنا ہے تو بھی اسی قطرے سے بنا ہے. میرے رسول فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من طین. فرمایا تم سب نسل آدم ہو. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں. تم میں وہی افضل ہے جو متقی پرہیزگار ہے. جناب جس کو تو کم ذات بولتا ہے, اگر یہی متقی ہے خدا کی قسم اللہ کے ہاں یہی بہت بڑا ہے. برادریوں میں بٹ گئے جناب وہ فلاں برادری کم ذات ہے. اچھا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ جب سے ہماری ذہنوں میں یہ گندگی بسی ہے محبت ختم ہو. کوئی کم ذات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے تمہیں قوموں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ پہچان ہو سکے. بات
پہچان کے طور پر تمہیں مختلف قوموں میں تقسیم کیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ پہچان ہو یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. یہ پہچان عطا کی ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ جناب وہ جگیردار ہے، یہ کمزاد ہے؟ اگر یہ ہم نے بنا ڈالا ہے تو پھر توجہ جو کہتا ہے میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، تو تقسیم تو یوں ہے نا جناب کہ جو بڑا ہے وہ کسی اور چیز سے بنا ہو. اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر وہ بنا ہے سونے سے، سردار صاحب، وڈیرے صاحب، اور جگیردار صاحب، اگر تیری آنکھیں سونے کی ہیں، اگر تیری منہ جناب زبان چاندی کی ہے، تیرے کان موتی کے ہیں، تیرا وجود جناب ہیرے کا ہے، پھر تو ہم بھی مانیں گے تو وڈا ہی ہے. اور یہ کمزاد ہی کمزاد ہے. اگر تیری بناوٹ، تیری ساخت، تیرے وجود کی بناوٹ سونے چاندی سے ہے تو فخر کر کہ میں جناب بڑا ہوں، جبکہ تو جس سے بنا ہے یہ بھی اسی سے بنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. میرا رب فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا؟ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. یہ سائنسدان کہتے ہیں ایک پانی کا قطرہ ہے نا، سی قطرہ، اس قطرے کے کروڑ حصے کرو. اس کروڑ حصے میں جو کروڑواں حصہ ہے پانی کا، کروڑواں حصہ اسے کہتے ہیں مہین. اور اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. فرمایا ہم نے تمہیں ایک بے قدر مہین قطرے سے پیدا کیا ہے. تیری شان پر قربان جائے. گویا توجہ دلائی جا رہی ہے، سردار توجہ کر، جگیردار توجہ کر، او اپنے آپ کو وڈیرا بولنے والے توجہ کر. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے ایک بے قدر قطرے سے بنایا، ایک بے قدر بوند سے بنایا ہے. تو پتہ چلا سردار بھی اسی بوند سے ہے، یہ کمزاد بھی اسی بوند سے. فرق تو نہ رہا، ایسے فرق تو نہ رہا یار. اب یہ ٹائل بنی ہے ایک ہی چیز سے بنی ہے. یہ تھوڑی کہ اس میں جناب وہ جو مٹی اور کچھ اور ہے اس میں سونا ڈلا ہوا ہے. نا، جو چیز اس میں ڈلی ہے وہ اس میں ڈلی ہے. تو جو اس کی قیمت ہے وہ اس کی قیمت ہے. تو فرق نہیں. یہ کیسے ہے نا سر، یہ تھوڑا کالا بھی ہو جائے کیا ہے، اس کا کلر چینج کر دیں کیا ہے. اگر یہ جناب والا 100 روپے کی ہے، یہ بھی 100، یہ نیلی ہو پیلی ہو کچھ بھی ہو ایک جیسی ہے. 100 روپے کی، یہ بھی 100 روپے کی. سردار تو بھی بوند سے، یہ کمزاد تیرے لیے جو یہ بھی بوند سے. فرق کیا رہا؟ یہ فرق تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا. اللہ فرماتا میں نے ایک بے قدر بوند سے تمہیں پیدا کیا ہے. توجہ دلاتا ہے میرا مالک، او انسان ذرا اپنی مٹیریل پر تو غور کر. یاد رکھیں مسلمانوں، اگر مٹیریل سامان اچھا ہو تو عمارت بن جائے نا اچھی، کوئی واہ واہ نہیں کرے گا. وہ پیسے لگائے ہوئے ہیں، کوئی بولے کہ واہ کیا عالیشان بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ کا مالک کہے گا جناب بڑے پیسے لگائے ہیں، میں نے لاکھوں لاکھ لگا ڈالے، اب بھی واہ واہ نہیں ہوگی کیا؟ پتہ چلا جب خرچہ ہو، مٹیریل اچھا ہو، عمارت اچھی بنتی ہے. صحیح میں نے 1 نمبر کا سریا منگوایا ہے، 1 نمبر کی ٹائل، اور وہ بھی کہاں سے؟ باہر کے ملک والے. سیمنٹ بھی آلہ ہے، مستری بھی میں نے چھان کے پورے پاکستان کا پہلے نمبر کا مستری ہے. یہ فخر سے کہے گا کیسے عمارت نہ صحیح بندی، مٹیریل اچھا. ہاں سمجھانے کے لیے تو چپ تو میں ایسا نہیں تھا. میں کوشش کروں گا ڈاڑھا سوکھا کرنا چاہیے جو کہ تم بھولنا پڑے. ورنہ صاف سی بات ہے
اپنے انداز سے بولے تو سر سمجھ ہی نہ آیا، اور میں اردو بولتا ہوں مگر سریکی میں سبحان اللہ سمجھانے کے لیے ایک مجبوری پڑ گئی، پانچ دو سر نیٹ تے بیان چھڑے تو سب پلے دباندہ ہی پڑی کیڑی بولی بولے تو مجبوری ہے واسطے اردو چلے تو جو لوگ بیان سن دیں کم از کم اردو تو بولتے سمجھ آوے، میں جیڑی کرا تو چپ کرے تو سبحان اللہ، اور میں ڈر میں نہ لگتے میری گاڑی نے تو سمجھ نہیں آتی، ساری محنت کی صدقے تاری چھپ تو ہی صدقے ساری رات کتابوں کھولتے بیٹھے رہا ہوں گھر لے آتے ہیں کیا تھی گی پاس کرو چوکی دیر بیان کرے قرآن دے دیدار کرو تفسیر دے دیدار کو توالے واسطے انہیں بڑا ٹک لال آتے ہیں آسانی لال انہیں بھی سمجھو بل میرے دوست میں دے پاس ہے سٹ بانی میں دے پتہ نہیں میری گال سمجھ نہیں آتی صدقے تھی و سبحان اللہ۔ خیر جناب والا مٹیریل اچھا ہو سامان اچھا ہو بلڈنگ اچھی بنتی ہے، اور اللہ فرماتا ذرا تو اپنے سامان پہ تو غور کر، ایک بوند اور وہ بھی بے قدر گھٹیا بوند سمجھتے ہو، اس بوند سے میں نے تجھے بنایا ہے، بے قدر پانی کا قطرہ میں نے بنایا ہے، تجھے بنایا ہے، واہ واہ مولا مٹیریل ہمارا گھٹیا اور اللہ نے بنایا شاکار انسان، جی سبحان اللہ، وہاں مٹیریل سامان اچھا ہے تو بلڈنگ کو اچھی بننی تھی، جو سامان اچھا تھا اللہ فرماتا تیرا سامان گھٹیا تھا، بے قدر بوند تھی اور خدا نے بنایا حضرت انسان اور اس کی شان کو بیان کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان اپنا مٹیریل دیکھ لے، اللہ کا بنایا انسان دیکھ، مجھے والتین تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے محمد کے مکہ مدینہ کی قسم، میں نے اس کو بڑا سونا بنایا۔ مٹیریل تو دیکھ یا اللہ مٹیریل، اے اللہ تو نے اس مٹیریل کو پھر کیسے بنایا؟ اللہ قرآن کریم میں سورہ مومنین میں فرماتا ہے خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ فرماتا ہے تیری اس بے قدر بوند کو اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا، میرے رب نے تیری اس بے قدر بوند کو اللہ نے خون کی پھٹک میں بدلا، 40 دن اس خون کی پھٹک کو اللہ نے اپنی نگاہوں میں رکھا، اس پھٹک کو رب العالمین نے پھر ایک لوتھڑے میں بدلا، اس لوتھڑے کو اللہ فرماتا پھر ہڈیوں میں بدلا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ہر مخلوق کی یہاں تک ایک جیسی ابتدا ہے، ماں کے اس شیش محل میں انسان کی ماں ہے یا جانور کی ماں ہے؟ ہر ماں کے شیش محل میں رحم میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی شکل بنانے سے پہلے سب کو ایک گوشت کی طرح رکھا۔ آپ نے جوتے کا تلہ دیکھا ہے سر؟ چمڑے کا جوتا ہو اس کا تلوہ جو ہوتا ہے صورت بننے سے پہلے انسان اور جانور اپنے ماں کے رحم یعنی شیش محل میں اسی جناب جوتے کے تلوے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جانور ہے، وہ انسان ہے، انسان کی ماں ہے، جانوروں حیوانوں درندوں کی ماں ہے، ان کے پیٹ رحم میں ہر مخلوق شکل بننے سے پہلے اس صورت میں اے اللہ تیری قدرت پہ قربان نہ جاؤں، اے اللہ صدقے واری نہ جاؤں، تو چاہتا تو یہاں سے میں گدھا بنا دیتا،
چاہتا تو کتے کی شکل میں بدل دیتا، مگر نہیں، اللہ فرماتا ہے جب تو اس صورت میں ہوا اور ہم نے رکھا اپنی نگاہ میں، تو تھا بے قدر قطرہ، 40 دن نگاہ میں رکھا، اس نگاہ یار کی برکت سے خون کی پھٹک میں بدلا، پھر 40 دن اس خون کی پھٹک کو اللہ فرماتا ہے یار نے اپنی نگاہوں میں رکھا، پھر وہ لوتھڑا بن گیا، اس لوتھڑے کو 40 دن اپنی نگاہوں میں رکھا، وہ ہڈیاں بن گیا، ان ہڈیوں کو 40 دن اپنی نگاہوں میں رکھا، وہ جناب گوشت بن گیا، اس گوشت کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی نگاہوں میں رکھا، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر جیسا چاہا اس کو صورت میں ڈالا، اے انسان میں نے تجھے اپنی یار کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی چیز بناؤ جناب اسے سٹور میں رکھا جاتا ہے، یہ مرغی کا بچہ جناب بنتا ہے نا جو مشینوں میں، اس کے لیے لائٹوں کی ضرورت ہے، ہیٹ، جہاں جہاں ہیٹ کی ضرورت وہاں خوب روشنی کی جاتی ہے، جہاں جناب ٹھنڈک کی ضرورت خوب اے سی چلائے جاتے ہیں، تب جا کے چیزیں بنتی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو ماں کے شیش محل میں تھا، فرمایا فی ظلمات سلاسل، فرمایا وہاں 3 اندھیرے تھے، ماں کے شیش محل میں ایک اندھیرا، اس کے اندر پھر اندھیرا، اس کے اندر پھر اندھیرا، فرمایا اے انسان اندھیرے میں اندھیرا، اندھیرے میں اندھیرا، بیچ میں تیرا ڈیرا، نہ وہاں ہوا تھی نہ کوئی فضا ہے بلکہ خدا ہی خدا ہے، اندھیرے میں رکھ کے میں نے تجھے بنایا ہے۔ اور پھر کیسا بنایا؟ ذرا نشیلی نین تو دیکھ، اپنے نشیلے نین تو دیکھ، اپنے بادامی ہونٹ تو دیکھ، اپنے چمکدار رخسار تو دیکھ، ابتدا بھی دیکھ کہ تو ایک گندا قطرہ تھا، اور میں نے وہ بنایا ہے جس کو دیکھ کر ہر کو کہتا واہ خدا نے کیا بنایا۔ جانوروں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، اللہ کریم جل جلالہ نے اس انسان کو بنایا۔ مسلم و بخاری کی حدیث ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آدم کو بنایا، کیسے بنایا؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، بس بے شک اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ یا اللہ تیری تو صورت ہی نہیں ہے، تو بے صورت ہے، بے مثل ہے۔ اور حدیث تو صحیح ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اسے خدا یاد آتا ہے۔ اور پھر ان صورتوں میں جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حسین جو ہوتا ہے نا بندہ حسین، ہاں حسن کی حفاظت ضروری ہے۔ جس نے اپنے حسن کی حفاظت کی نا، علماء کہتے ہیں کہ حسن جو ہے یہ خوشبو کا حامل ہے۔ بندہ جتنا خوبصورت ہوگا نا اس کے بدن سے خوشبو آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے حسن کو گندگی نہ لگائی ہو، اپنے حسن کو میل نہ لگایا ہو، غلاظت پہ نہ ڈالا ہو، اور ہو وہ حسین سونا ہو۔ علماء نے بڑا اس پر لکھا ہے، فرمایا حسن خود خوشبو کا حامل ہے۔ موضوع نہیں ہے مگر سمجھانا مقصود ہے۔ یار حسن کہاں سے آیا؟ حسن خدا نے تو بنایا۔ اصل میں وہ جو کہا انا صورتی، وہ صورت یہ ہے کہ صورت محمدی میں بنایا، یعنی یہ انسان کی جو صورت ہے یہ میرے پاک نبی کی صورت ہے۔
اسی لیے انسان کے وجود کو آپ بار بار دیکھا کریں. آپ کو ہر انسان، وہ مسلمان ہو وہ کافر ہو، اس کے وجود میں اللہ اور محمد کے جلوے نظر آئے. ابھی نئی تحقیق سامنے آئی، جب اندر کی جناب وہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کیے گئے، اندر کی جناب والا ایکس رے کیے گئے، یہ جو ہمارے اندر کی آنتیں آندرا، سائنس کہہ رہی جب اس کے الٹرا ساؤنڈ ہوئے، ایکس رے ہوئے، تو انسان کے اندر جو آنتیں ہیں اس کی جو شکل ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جناب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے آپ کا صرف جسد بنایا، روح نہیں ڈالی، تو شیطان اس وقت معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا. سبحان اللہ. اب یہ فرشتوں کے ساتھ گزرا، یہ اللہ پاک جو خلیفہ بنا رہا ہے. اب حضرت آدم کا صرف بت بنا ہوا ہے، جسم، روح نہیں پھونکی. یہ حضرت آدم کی نا نتنوں سے جسم میں چلا گیا. جن ہے نا صحیح، اور جن کا یہی طریقہ، وہ یہاں سے بندے میں سرایت کرتا ہے. جب بھی آپ کو خبر ہو کہ یہ جن ہی ہے، ڈرو نہیں. جب بندہ ڈرتا ہے تب جن اس کے وجود میں داخل ہوتا ہے، اور ہوتا ناک کے نتنے سے ہے. تو اس کے باپ نے جو ایسا کیا تھا، آدم کے نتنوں سے جسم میں گیا، اور اس نے آتی یہ دل ہے نا، دل آدم کا بنا ہوا، ابھی جسم بت بنا ہوا ہے، روح نہیں پھونکی. تو دل کا معائنہ کر کے دوسرے نتنے سے نکلا. فرشتے نے پوچھا استاد صاحب کیا دیکھا؟ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. انسان کے اندر ایک عجیب کارخانہ ہے، اور میں نے ایک چیز کا معائنہ کیا ہے، اس میں تو 14 طبق جو ہے وہ ڈالے ہوئے. سلطان بہتا ہوں تو فرمائے صحیح، دل دریا سمندروں اللہ فرماتا ہوں کہیں نہیں سمائے. اگر قدرت کے جلوے سمائے ہیں تو حضرت انسان کے دل میں. اپنی اوقات صحیح پہچانے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بڑا با مقصد حسین بنایا ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں اے انسان خود کو پہچان. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.